اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج دیکھیں کیسی صبح ہمیں نصیب فرمائی ہے. تفکرون اس کو کہتے ہیں، غور کرنا، سوچیں. سب سے بڑا اللہ کا احسان ہمارے پر یہ ہوا جو پورے عالم اسلام کے اندر تناسب کے حساب سے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہوگا، عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، جو پہلا انعام ہمیں نصیب ہوا جس کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاڑوں میں، سردیوں میں گرم گرم بستروں سے نکال کر، بیویوں کے پہلوؤں سے نکال کر، تمام سے چیز باہر نکال کر ایک جزا دے دیا. اس جذبے کے ساتھ تم اللہ کے گھر کے اندر آ گئے. بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، پہلا انعام. اس طرح احسان تو اللہ کا مانے نا انسان، اللہ کے احسانوں کو مانتے ہیں تو اللہ پہ شکر کرتا ہے. اسی کے نام تو ذکر ہے، اس پارٹ آف ذکر ہے، شکر پر ذکر. جب انسان اس قدم دل کو نرم کر کے سوچے گا میں تو آ ہی نہیں سکتا تھا مسجد تک، لیکن ہم تو آج خود ہی ہیں، ہم کل بھی آ جائیں گے. نہیں، کل کا پتہ نہیں ہے آپ نہ آ سکے. ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جیسے کل آ گئے تھے اس وقت آج نہیں آ سکے. لسٹ ہوگی بہت بڑی. کوئی اسپتال چلا گیا اس کی جگہ، کسی سفر میں چلا گیا، کوئی کسی اور جگہ چلا گیا، کسی کی بیوی بیمار ہو گئی. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں نہیں آ سکے. ہے کتنا بڑا احسان، سوچ سکتے ہیں آپ. اللہ لانے والا کون ہے؟ اللہ. وہ صاحب، ورنہ میں بھی نہیں آ سکتا تھا، آپ بھی نہیں آ سکتے. اللہ کا گھر دیا. چلو ٹھیک ہے، احسان ہو گیا. لیکن اللہ پاک نے اس سے اوپری بعض لوگوں کو جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے تھے ایک اور احسان فرمایا کہ جب اپنے گھر میں بلا لیا تو پھر جلدی سے واپس نہیں بھیجا، گھر میں بٹھا لیا. اور یہ اس کا گھر ہے، اس کا گھر ایسا ہے یہ چاروں طرف سے فرشتے ہوتے ہیں، اس کے گھر کے اندر نزول ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بٹھا کر جو اللہ گھر میں بیٹھتا ہے تو کسی آدمی گھر میں جائے تو اس کو اللہ انسان چائے پانی پوچھتا ہے، نہیں پوچھتا. تو اللہ نہیں پوچھے گا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے گھر بٹھا لیتا ہے، وہ بیٹھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ضیافت کرتے ہیں. خالی تھوڑی رکھتے ہیں گھر اٹھا کے، اللہ کا گھر ہے. کیا کیا اللہ تعالیٰ جنت کی ضیافتیں عطا فرماتے ہیں اس کے رزق میں، مال میں، اولاد میں. یہ شخص میں نے بٹھایا میں اپنے گھر میں، جلدی سے نہیں جب بھیجا اس کو، مگر تھوڑی دیر بیٹھ، آرام کر، میرے ساتھ بیٹھ، ہم نشین ہو میرے فرشتوں کا. سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں آپ؟ کیا یہ کتنا بڑا آسان ہو. جو لوگ آ گئے لیکن بہت دروازے سے کتنے نکل گئے، جوتے گرنے جا کے آپ بھاگ رہے تھے نا باہر کی طرف، لیکن اللہ نے نہیں بھگایا. کہاں بٹھایا؟ گھر میں بٹھا لیا اپنی توفیق سے. اس کا فضل ہے سارا. چنانچہ گھر میں بٹھا لیا. اس کے بعد کیا؟ پھر خالی نہیں چھوڑا. پھر دینا کہ میں تجھے گھر میں بٹھانے کے بعد اپنا ایک محبوب تجھے عمل کراتا ہوں. چل کر اللہ کا یاد کر، اللہ کا ذکر کر. بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے بیچارے مسجد میں بیٹھے ہوں گے لیکن وہ خالی بیٹھے ہوں گے، مشغول ہوں گے کسی چیز کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ اپنے ذکر میں بٹھا دیا. یہ کون سا نام ہو گیا؟ گنا آپ نے؟ کون سا ہے؟ نہیں گن رہے نا. دیکھا شکر کس طرح کریں گے. یہ تیسرا انعام تھا اللہ نے کیا. جیسے تھرڈ ون اللہ کی دو بگ احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ. سمجھ آ رہی؟ کتنے ہو گئے؟ 3. ماشاء اللہ. ایک دم ہوئے سو پھر روتے ہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں، اللہ کچھ نہیں کیا. کیونکہ کوئی دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، اس کی دکان چل رہی ہے، یہ نظر نہیں آتا تیرا کیا چل رہا ہے. اس کی دکان چل رہی ہے، تیرا ایمان چل رہا ہے. ماشاء اللہ، یہ ایمان کا چلنا نہیں. انا احسنتم احسنتم قرآن کہتا ہے. لانفسکم قرآن کہتا ہے نا نیک عمل، جتنے تو نیک عمل کرتا ہے تو بڑی چیزیں ہیں یہ تو نیک عمل کرنا. انا احسنتم احسنتم لانفسکم ہے نا قرآن میں. یہ نیک عمل ہے. اس کے بعد تیسرا نام ذکر میں
آپ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر دے گا، مسجد میں آ گیا، نماز بھی پڑھ لی، ذکر بھی کر رہا ہوگا، اس کونے میں بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہوگا یا کچھ اور کر رہا ہوگا، چلو سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کر رہا ہے، وہ بھی چاہیے اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اونچا کر دیا، ایک طرح اور اونچا کر دیا اپنے خاص بندوں کو، اس سے بھی اونچا کر دیا جو وہ شخص مسجد میں ہے، نماز بھی پڑھی ہے، ذکر بھی کرا، لیکن اللہ نے ایک اور انعام دیا کہ تجھے ذکر بھی کراؤں گا لیکن مجموعے کی شکل میں کراؤں گا. اب بیٹھے ہیں لوگ نیچے ذکر کر رہے ہوں گے لیکن مجموعہ تو نہیں نا ان کے پاس. کون سا نام ہو گیا یہ؟ فورتھ، اللہ کا چوتھا انعام ماشاء اللہ، مجموعہ آپ کو دے دیا. مجموعے کی تعریف بھی کر دی کہ جب اکیلے بیٹھے تھے کچھ نہیں، جب تم میرے ساتھ بیٹھے ہو اللہ کہتا ہے پھر میں بھی تمہارے ساتھ ذکر میں بیٹھ گیا ہوں. میں رب ہوں، میں نے پھر اپنے فرشتے بنائے ہوئے ہیں، تو تم سے کہیں بہتر ہے، میرا ذکر تم سے بہتر ہے. تم نیچے کرو میں تمہارے ساتھ اوپر کروں، ذکر میرا ہے یا نہیں؟ دیکھیے کیونکہ 4 ٹکے نہیں ملتے تو روتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ فائدہ نہیں ہے، کیا فائدہ؟ سمجھائی بات؟ کتنا بڑا سامنا، کل ملے یا نہ ملے، لیکن آج تو دن ایسا دے دیا کہ یہی دن ہمیں جنت میں پہنچا دے گا. ماشاء اللہ کتنے محروم ہوں گے لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، سب کچھ لگا. آج دیکھیں اس کیسی صبح دی ہے اللہ پاک نے، رجب کی صبح میں دے دی. چوتھا انعام کیا دیا آپ کو؟ مجموعہ دے دیا. پھر 5واں انعام دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجموعہ میں دے دیا، لیکن مجموعہ پھر میں ایسے دوں گا کہ میرا محبوب بندہ تیرے ساتھ بیٹھ جائے، تیرے انعام کو ڈبل کر دے. تو اس کو دیکھے وہ تجھے دیکھتا ہے، صحبت بھی دے دوں گا تجھے. یہ کون سا ہو گیا؟ یہ صحابہ والا ذکر ہو گیا کہ ذکر بھی کرتے تھے اور نبی کی صحبت میں کرتے. یہ سب آ رہی باتیں بتا رہا ہوں آپ، واللہ وہ تقریر چھوڑ کے نہیں میں آیا ہے. حسب اللہ پڑھا تو یہ خیال آتا ہے کہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کو. کتنا بڑا انعام ہے، اب یہ ہر ایک کو تھوڑی مل رہا ہوگا، یہ آپ لوگوں کو دے رہا تھا. ٹھیک ہے، صحبت بھی دے دی. کوئی صحبت ٹیلی فون پہ لے رہا ہے، کسی بیٹھا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ذکر میں بیٹھے ہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ صحبت شیخ میں آ گئے سارے. مجموعے میں بیٹھے ہیں، کسی مسجد میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، مجموعی شکل میں اور ذکر کریں اور اس میں کریں. ٹھیک، صحبت بھی اللہ پاک نے دے دی. ٹھیک، کتنا بڑا نام ہو گیا. صبح صبح ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دم عطا فرما رہا ہے، کتنی بڑی چیز. پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا کہ میں نے کچھ محبوب بندے ہیں ان کے لیے خصوص میں نے ذکر اپنی طرف سے ان کو دیا ہے، القا کیا ان کے سینوں کے اندر کہ یہ چیز پڑھو تم صبح کے وقت. اس میں قادریہ ہیں، سہروردی ہیں، عبدالقادر جیلانی ہیں، خواجہ معین چشتی، السہروردی، الحمدللہ. یہ سارے بڑے بزرگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ذکروں کی ترتیب آئی ہے. تو ان ذکروں کی وجہ سے کہ ان کے مختلف طرائق ہیں، مختلف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اذکار القا فرمایا ان کے سینوں کے اندر. القا کہتے ہیں سینے میں کسی چیز کو اتارنا، سینے میں اتارے. تم یہ پڑھو، اس سے اس زمانے میں تمہارے شاگردوں کی تبلیغ ہوگی اور تم انسانوں کو تبدیل کر سکتے ہو. تو چشتیہ کو الگ دیا، قادریہ کو الگ دیا، سہروردیہ کو الگ دیا. 4 بزرگ ہیں نا یہ 4، جیسے 4 آئمہ ہمارے فقہ کے ہیں، اس طرح 4 آئمہ ہمارے تصوف کے بھی ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ 4 ہیں. اس کو جو فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب پراپر وے پہ جا رہا ہے آدمی. اب ادھر سے ہینکی پہ نہیں مارا. اب یہ شخص کیا ہوگا، اس سے یہ پروٹیکشن میں آ گیا. اب یہ بدعت نہیں کرے گا شخص، اب ادھر کوئی چیز جوڑے گا نہیں، شریعت کے خلاف اس کا عمل نہیں ہوگا، کیونکہ پریکٹس میں آ گیا ہے. پروٹیکشن اس آدمی کے آ گیا ہے کہ جس کو میں نے خود ذکر القا کرایا تو اس کا ذکر کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا، بدعت نہیں ہو سکتی. وسوسہ آ سکتا ہے شان میں، لیکن وہ خود ہے ہی نہیں. اس کا تو ریفرنس سے پورا شجرہ پڑتا ہے آپ کے سامنے. یہ تو وہاں سے آ رہا ہے جو کچھ آ رہا ہے، حسب اللہ وہاں سے آیا نقشبندی سے. لاہور کو تو پڑھنا اس وقت وہاں سے آیا ہے. تو تمام بہت ذکر ہیں، کلمات ہزاروں لاکھوں ذکروں میں سے
چن کے ایک گلدستہ دے دے کہ تمہارے لیے موضوع ہے، یہ پڑھتے رہو تم. اس سے تمہارے مسائل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، جس لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں لے کر آیا، ذکر پہ بٹھایا، مجموعہ لگایا، شیخ کی صحبت دی، تو اس کے بعد خالی پھر اس نے ذکر بھی دیا. جو آپ کو مرضی سے ذکر نہیں کر رہے، کس سے کریں گے؟ جو اللہ کا ریکمینڈڈ ذکر ہے وہ آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہی بات؟ تو کتنا بڑا آسان ہے. لوگ کر بھی رہے ہوں گے ذکر، تو اپنا کر رہے ہوں گے، یہ تسبیح کر لو، فلاں کر لو، ایسے کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شارٹ کٹ تمہیں دیتا ہوں، اس طریقے پہ ذکر کرو گے تو فوراً تم اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تمہارے گناہ تم سے ختم ہو جائیں گے. بلا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی صبح میں توبت بھی دیا، اس کو ذکر بھی دیا، اور ذکر بھی وہ ریکمنڈیشن والا دیا تمام سلاسل سے. ٹھیک ہے، یہ مزید ایک اور ہو گیا. اب چاروں سلسلے مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا، سب مختلف ہیں، اپنے مسکار ہیں، سب کچھ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سلسلے سے ہمیں ذکر دیا جو تمام صحابہ کے اندر ممتاز حیثیت رکھتا تھا. was the top صحابی in all صحابی. Who was that? ابو بکر صدیق رضی اللہ. نہیں سمجھے بات؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں جو ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے ذکر، وہ ہم تک پہنچا کے ہمیں بھی صدیقی ذکر دیا تھا، یعنی نقشبندی ذکر ہو گیا. ابو صدیق کے دے پہنچتے پہنچتے نام تبدیل ہوتے گئے. وہ خواجہ نقشبند ہے، تو پھر نقشبندی بن گیا، پھر مجددی بن گیا، فضلیہ بن گیا. وہی سلسلہ چل رہا ہے نقشبندی، بزرگ کے نام پہ کہ یہ اب فیض پہنچا رہا ہے، اب یہ فیض پہنچائے گا. اس سلسلے کو وہ نام بنتا چلا جاتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ کہ اس لیے بندہ یاد رکھے کہ کس کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فیض بندے کو پہنچا رہے ہیں. کیونکہ احسان فراموش نہ ہو جائے بندہ. سب سے بڑی چیز ہے کہ بندے کی جو فراموشی کرتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ کی نافرموشی کرے گا. اصول اللہ تعالیٰ کہ جو بندے کا احسان مند ہے وہ پھر اللہ کا بھی احسان مند بنتا ہے بندہ. تو اس لیے اس ٹائٹل کے ساتھ چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس بندے کے نام ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا احساس ہو کہ جتنا بھی مجھ پہ کرم ہو رہا ہے، جنت کے راستے کھل رہے ہیں، اللہ کا فیض پہنچتا ہے، فیض اس شخص کی وجہ سے ہے مجھے. جب بندہ وہ یاد رہے گا تو پھر اس کے لیے دعائیں کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کے لیے احسان کرے گا کہ یار یہ میں شیخ نہ ہوتا ہوں تو میں نمازیں بھی نہیں پڑھتا، اس نے میری انگلی پکڑی تو مجھے مسجد تک لے آیا، اس نے مجھے پکڑی تو جھوٹ مجھ سے نکل گیا، اس نے جہاں میرے کام کیا تو میں نے امامہ پہن لیا. ہر وقت اس کا سرکل اس انسان کے ساتھ چلے گا. جیسا جیسا اس کا اپنے محسن کا احسان مانے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی قدر اس بندے کا احسان اللہ کو ماننے کی عادت پڑ جائے گی. الجزاء الاحسان الا الاحسان. سمجھا بات آپ؟ تو اس آدمی کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ سے لگاتا تھا کہ اس بندے کو اس کو پتہ چلے کہ یہ فیض جس ہمارا حضرت ہے. تو ہم شریف میں سب چیز آئین ہوئے، ہر وقت حضرت کا ذکر ہوتا ہے، ہر وقت طبیعت میری ادھر معذور ہوتی ہے، سب کچھ حضرت سے میں کیا کرتا. تو اس لیے اس نیک بندے کا انتظام اللہ پاک ایسا کرتا ہے کہ ہزاروں اس کی روحانی اولادیں پیدا فرما دیتا ہے. اولاد بھول جاتی ہے لیکن روحانی اولاد ہر وقت ان کو یاد کرتا ہے. سمجھ آئی بات آپ؟ تو افضل تو روحانی ہے، روحانی رشتہ ہے، جسمانی رشتہ تو افضل نہیں ہے. کسی صحابی نے نبی پاک کو ڈیڈی نہیں کہا، یہ نہیں کہا جی میں آپ کا بیٹا ہوں. کسی نے کہا؟ ابو صدیق نے کہا، حضرت عمر نے کہا، کسی نے نہیں کہا. بیٹا نہیں کہا. کیا تھے؟ نبی تھے. اولاد نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا؟ روحانی رہبر سے تسلیم کیا ان کو، جو اس سے کہیں بلند درجہ تھا. سمجھا رہے میری بات آپ؟ شیخ کو یہ کہنا آپ تو میری والد کی طرح ہیں، میں تو ویسی عزت کرتا ہوں، تو ڈیگریڈ کر رہے ہیں آپ. اگر ہم نبی ہم کہیں جی میں تو آپ کو اپنی باپ کی طرح عزت دے رہا ہوں، باپ کو کہے، ہاں نبی کو کہے، گستاخی ہو جائے گی نا؟ نہیں ہوگی؟ بہتر کہ میں نبی کو میں تو آپ کے باپ کی نہیں، بلکہ اس سے بول گیا کہ میرے ماں باپ فدائی ہوں میں، آپ بھی
میرے ماں باپ تو قربان ہو جائیں آپ پر، وہ کیا چیز ہے؟ سمجھا گئی بات آپ؟ تو جس کے دل میں شیخ کی نبی کی محبت ہوگی وہ کہے گا فدا ابی ہوں میں ماں کو. جس کے دل میں شیخ کی محبت وہ کہتے میں تو باپ کی طرح سمجھتا ہوں، باپ کی طرح عزت کرتا ہوں. اس کے مطلب وہ حقیقت میں شیخ سے محبت نہیں ہے اس کے دل میں. یہ نقطہ سمجھا ہے میں نے آپ. روحانی رشتے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جہاں جسمانی رشتے وہاں فدائی بن جاتے ہیں، قربان کرو ان کو. دے آر نتھنگ. اتنا سبب بتا رہا ہوں میں آپ. بیوی بچے گھر بار سب کسی کا احسان ہوا نہیں. اب سب سے بڑا احسان کس کا ہوتا ہے؟ روحانی احسان ہوتا ہے. حد کروں صحیح کروں. سب سے بڑا احسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے روحانی احسان ہے. یہ نہیں روٹی دے دے، کپڑا دے دے، کھانا دے دے، پہنا دے دے. اس کا بھی مقام اللہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ مقام ماں کا ہے کہ اس نے تیرے جسم کو پرورش کیا ہے. ایسے ہی ہے نا سب سے. لیکن کس وقت تک ہے؟ تو وہ اس سے ہے. اگر ماں تجھے اس چیز سے روکتی ہے جو چیز مجھ تک پہنچانے والی ہے تو ماں کو سوری ماں میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہاں تیری حد ختم ہو گئی ہے. جیسے جبریل السلام اب تیری حد ختم ہو گئی، اب تیرے پر جلیں گے، تو یہیں بیٹھ جا. اب نوری نہیں چلے گا، اب بشیر چلے گا معلوم. یہاں بھی ماں باپ جو سب سے اونچے درجے ہوتے ہیں یہاں ٹھہر جا. اب یہاں حکم و دلی تیری نہیں چل سکتی. اب کس کی چلے گی؟ نبی کو شیخ کی چلے گی. دائرہ تیرا ختم ہو گیا. شریعت نے ختم کر دیا. لیکن جہاں تک یہ حد ہے اس سے بڑا ماں سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے، باپ سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے. حتیٰ کہ کافر بھی ہو ماں باپ تب بھی اس کے رسپیکٹ کے لیے حکم آیا کہ ادب سے ہے یا نہیں ایسا. لیکن جہاں پہ آ جاتا ہے روحانی معاملہ کہتے وہاں پہ حد قائم کر دیے کہ اب تیرا نہیں چلتا ماں جی رسپیکٹفلی. اب آپ یہاں بیٹھیں، اب یہ بات آپ کی میں نہیں مان سکتا. داڑھی چھوڑ دوں، نمازیں نہ پڑھوں، فلاں نہ کروں، اللہ سے راستے میں نہ جاؤں، یہ سب نہ کروں. تو ہم سوری کہاں ڈو دیٹ. اس میں شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی. میں یہ کر دوں گا فلاں کر دوں گا. آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ پریشان ہوں، مجھے آپ کے لیے دعا کرنی پڑے گی، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. ایسے نہیں بولتے. نہیں سمجھ بات میری؟ ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کتنا بڑا احسان ہو گیا. اب نقصان دیکھیں اس احسانوں کے بعد جا کے ہم روئے نہیں جی ہماری دکان آ جانی چاہیے، ہم نے نماز بھی پڑھی، ہم تو وہاں گئے. اس کی کوئی اہمیت نہیں آ رہی جو ہمیں کام ملا جو کروڑوں انسانوں کو نہیں ملا. کروڑوں عورتوں کو نہیں ملا. وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ بھی جنت چکر میں. ہم حسد تو یدخلوا الجنہ قرآن کہتے ہیں کہ تم جنت میں چلا جاؤ جب تک میں تمہارے مجاہدات نہیں دیکھوں گا، اور ان مجاہدات پہ چلنے کے بعد تمہارے صبر کو تسلیم نہیں کروں گا. یاد ہے یہ آیت آپ کو یا نہیں ہے یہ نہیں؟ اس وقت کہاں کیسے جنت تک پہنچ سکتے ہو؟ مجھے کیا پتا تیرے اندر کس درجے کا ایمان ہے. تکلیف دوں گا، مجاہدات کراؤں گا. جو شخص ان تکلیفوں پر صبر کرے گا، 2 درجے رکھے ہیں جنت کے لیے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 2 درجے ہیں. ہم تو اسٹیٹ نہیں کہہ رہا نہیں. جو جنتی ہوگا اس کے لیے تکلیفیں آئیں گی. لَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. فقر کی بھی آئے گی، بچوں کی بھی آئے گی، اولاد کی بھی آئے گی، کاروبار کی بھی آئے گی. جتنا نافرمانا ہوگا اس کو مزے ہی مزے ہوں گے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ کہ اس کو اور مزے دے دوں گا تاکہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو. اپنے لگے چھٹیوں میں ہالیڈے میں مزے میں لگا دوں گا اس کو، بالکل فارغ کر دوں گا اس کو، بہتات دوں گا اس کو پیسے کی. وہ پیسہ تو اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ استغفر اللہ گناہ. پیسہ تو اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے یہ گندی چیزیں سب مرا ہوا، جس طرح جانور پڑا ہوا اس کا گوشت کون کھاتا ہے کوئی؟ گھتے کا مرا مردار کا گوشت. اس سے بدتر ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہت خوشحال ہے، اس کو ماشاء اللہ کاروبار چل رہے ہیں، دیکھو جی کیا گاڑی ہیں، کیا دکان ہے. نہیں ہم خود کمپیئر کریں، آپ کا سینہ کھل گیا ہوگا. یہ ساری جو تعریفیں بتائیں وہ شخص افضل ہے یا وہ شخص افضل ہے؟ سمجھ آ رہی بات آپ؟ کمپیئر یور سیلف. Whose superiors دونوں مر جاتے ہیں. جس پہ اللہ نے یہ احسان کیے ہیں وہ کہاں ہوگا، اور جس کو دولت کا احسان کیا ہے وہ کہاں ہوگا. فرعون کہاں ہے، قارون کہاں ہے، اسکندر کہاں ہے،
شہنشاہ بادشاہ کی طرح، بھٹو پٹو شٹو سب بادشاہت کی طرح یہ لوگ ابھرتے ہیں بلبلے کی طرح. سب لوگ دیکھتے ہیں ہاں یہ بلبلا ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد بلبلا کیا ہوتا ہے؟ وہ پھٹ جاتا ہے نا. سمندر کنارے دیکھیں خوب سے دیکھیں، میں تو آبزرو کرتا تھا نا کراچی میں، کوئی بھی جاتے تھے سمندر دیکھ کے قدرت کو یاد کرتے تھے. گھنٹوں بیٹھتا تھا میں ساحل میں بیٹھ کر میں سوچتا تھا، دیکھیں پھر اس میں چیزیں نکالتا تھا. میرا سبجیکٹ بھی تھا جیولوجی کا، بڑی بڑی عجیب چیزیں میں نکالتا تھا. سویپ نکلتی ہیں، سویپ ہوتے ہیں سبزی نکلتی ہیں عجیب قسم کی. ہر آدمی میں انداز ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا. لوگ وہاں ہالیڈے کر رہے ہوتے تھے، وہاں تفریح کر رہے ہوتے تھے، میں وہاں بیٹھ کے دین کو پکا کر رہا تھا، اس کی وحدانیت کو پکا کرتا تھا. کتنا بڑا اللہ نے پانی کا مجمع کیا ہے، جمع کی ہے، اس میں اللہ کی معرفت ہو گئی کہیں نہ کہیں، اس کو تلاش کروں بیٹھ کر. اور اوپر جب میں دیکھتا تھا لہروں کے ساتھ اٹھتی مچھلیاں آتی تھیں، مجھے لگتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہیں. اوپر آ سے بالکل نزدیک آ گئے، پھر اندر بتا مار کے غائب ہو جاتا. تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ بلبلا اٹھتا تھا ایک بہت بڑا، وہ چلتا آ رہا ہے لہروں کے ساتھ اوپر. دیکھا نا آپ نے کبھی؟ ساری سمندر اس پہ حیران ہو گئی، تو اتنا اونچا ہو رہا ہے لیکن پھاڑ پھر اس کو لہر واپس لے جگہ جا رہی ہے، ٹھک سے پھاڑ دیتی تھی اس کو. تو میں کہتا تھا یہ انسان کی اصلیت ہے. میں اس بلبلے کی طرح بنوں الحمدللہ، لہر بنوں، اٹھ کے آئے پانی کے اندر پھر ضم ہو جائے. اللہ مجھے روحانی ترقی دے اور اللہ کی وحدانیت کہ میں ختم ہو جاؤں اس لہر کی طرف، پھر سمندر میں ڈوب جاؤں. میں شاعر ہوں نا. دیکھیے لہر بن کے بجائے بلوا پھٹوں، اس لہر کو دیکھو اتنا اونچا کیا اللہ نے ضائع نہیں کیا، پھر اپنے اندر اس کو ڈبو دیا، پھر نکالا دوسری لائف میں اس کو. یہ کیا ہوا؟ اسی طرح انسان ابھرتا ہے، مرنے کے بعد وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ لہر کی طرح پھر سمندر میں جا کے پھر دوسرے عالم کے اندر پھر بلند کرتا ہے اس کو. What a beautiful idea to understand. We think the waves has gone? No. They come and they mix in the ocean. And جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح انسان مر جاتا ہے، وہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا بلکہ اس وحدانیت کے اوشن میں گم ہو چکا ہوتا ہے. And they come again when you go down other عالم، اللہ give them عروج according to this عالم، اس کو پھر وہ لے کے آتا ہے عالم برزخ میں. پھر وہاں جنت ہی حیران ہوتے ہیں اس کی شان پر. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیکھیں کیسے خیالات اللہ پیدا کرتا ہے. کبھی ایمان والا مرتا نہیں ہے، اس کے عالم بدلتے ہیں، اس کے عالم، لیکن ہمیشہ وحدانیت کے سمندر میں گم ہوتا جاتا ہے، ابھرتا ہے، مکس ہوتا ہے، ابھرتا ہے، مکس ہوتا ہے. الحمدللہ that's the life of مومن and مومنات. سمجھا رہی بات؟ یہ آپ کی شان ہے. یہاں تک قدر لے اللہ تعالیٰ اتنے 5-6 نام صبح ہمیں عطا فرما دیے ہیں، تو اگلے عالم میں کیا مزے ہوں گے اس لہر کے. اس پہ احسان مانے آدمی نہ مانے، اپنے آپ پہ فخر کرے کہ دیکھ اللہ کیا انعام مجھے دیا ہے. کچھ نہیں دیکھا، یہ گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، کچھ ہے، لیکن آج کی صبح ایسی عجیب دے دی اللہ تعالیٰ نے مجھے، یہ ساری زندگی کے لیے میرے کافی ہے. یہ نہیں سمجھے بات؟ اس کے بعد دنیا کی حیثیت ہوگی آپ کو جب باہر نکلیں گے. آپ دیکھیں گے کسی کو آپ کے سامنے آئے گا بڑی بڑی چیزیں لے کے، تھنک اباؤٹ اینی تھنگ اباؤٹ، کیا آپ کو انفیریٹی کمپلیکس ہوگا اس پر؟ کسی چیز بھی دل سے نکل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دل سے دنیا کا نکل جانا. یہ چھوڑو یار، اللہ نے اتنے احسان کیا ہے، اس میں کیا رکھا ہے. جب دل سے دنیا نکل جاتی ہے تو پھر دیکھیں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، کیونکہ عالم اسباب میں ہے، دل سے جب اس کی رغبتیں دنیا نکل جاتی ہے تو پھر اپنے عالم غیب سے روحانی طور پہ پھر اس کی وہ ضروریات کو اللہ پورا کرتا ہے، بہترین کھانا دے دیتا ہے. آپ کو آملیٹ ملے گا، پراٹھا ملے گا، آپ کو بھی روسٹ ملے گا، سب کچھ جا کے ناشتہ کریں گے، مجھے بھی بھیجیں گے، خود بھی کھائیں ماشاءاللہ. ضروریات پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی آپ نے دیکھیں گے انسان کو اس کی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ ملے، بڑے زبان یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا تھا، خطر نہیں. تیری نگاہ کو تیرے دل سے اس دنیا سے میں نے ختم کر دی ہے، نکال دی ہے، لیکن تیری ضروریت کو ختم نہیں کیا.
ٹیسٹ والی چیزیں تجھے وہی دوں جو خواہشات تیرے اندر میں نے رکھی ہیں. ایک اب نقطہ دے رہا ہوں آپ کو بہت بڑا، اپنے حضرت کی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ابدیت کیا ہے. اب یہ بولتے ہیں علی مرتضیٰ علیہ باللہ، سننا فکر عالم آزاد سمجھ جائیں گے اس بات کو. یہاں کام آتا ہے نا اللہ ماشاء اللہ، سمجھے بات. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ابدیت کیا ہے. ہزاروں نے تعریف کی ہوگی، حسن نے کیا تعریف فرمائی ہے کہ ابدیت یہ ہے کہ تو اپنی خواہشات کو فنا کر دے. کس کی خواہشات میں؟ اپنے رب کی خواہشات میں. یعنی تو ایسی لہر بن جا کہ تو بھی اوشن کے اندر ختم ہو جائے. جب انسان کی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے اپنی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ اللہ ابدیت آ جاتی ہے اس کے اندر. جو سب سے بڑا ہائی مقام ہے جو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا تھا؟ یہ اپنے سب سے بڑے پیارے نبی کو. کتنا بڑا اعزاز ہوگا. دنیا میں کسی کو نبی بنایا، رسول بنایا، وہ دیا، کلیم بنایا، خلیل بنایا، مذبی بنایا، ذبح کرنے، سب کچھ انعامات اللہ نے دنیا کے اندر دیے. لیکن اپنے حبیب کو وہ بڑا کون سا انعام دیا؟ ابدیت کا نام. تو امت کو یہ کیسے ملتا ہے؟ آسمان بڑا گیا نہیں، امت کو ملتا ہے کہ تم مٹ جا اور اپنی خواہشات کو مٹا دے. یہ ہے حضرت ہمارے. کتنی بڑی بات کہی ہے انہوں نے. تیری خواہشات ہی نکال دیتے اللہ تعالیٰ. وہ کیسے نکلتی ہے؟ جیسے ابھی آپ نکل گئی. اگر اسی روٹین کو آپ روز مسجد کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ اپنے شیخ کے تعلق کو بڑھا لیں گے تو بالکل ہی آپ فقیر بن جائیں گے ماشاء اللہ. دنیا کیا آپ کے نزدیک آئے گی؟ پھر مزے کیا نزدیک آئیں گے آپ؟ جو لطف آپ کی صحبتوں میں پہنچنے کا ہوگا، اپنی خواہشات کو فنا کرنے کا، وہ تو دنیا کے کروڑوں سلطنتوں میں آپ کو نہیں ہوگا. ابھی آپ کی اس وقت وجود ایسے بن چکے ہیں. میرا ذوق کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی باہر کھڑا ہو کر کہے کہ یار میں تمہیں ایک بہت بڑا عہدہ دیتا ہوں، بس یہ ہے کہ اس میں تم یہ سو کا ذکر وغیرہ نہیں ہوا، یہ لے لو، تم وہاں بیٹھو، ماشاء اللہ، یہ تم یہ پیسہ ہے، یہ مکان ہے، یہ گاڑی ہے، باہر کھڑا ہے، اس وقت تو آپ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کریں گے آپ؟ یہ بلند کیا اللہ تعالیٰ. دنیا کا نکلا ہی نہیں نکلی، اس وقت تو کوئی نہیں کرے گا. نہیں بھیا تو مشکل ہے. دنیا نکل چکی اس وقت کہ میں دنیا آپ کو دے رہا ہے شیطان کہ یار تم چھوڑو، یہ میں تمہیں دیتا ہوں سب کچھ، مزے کرو گے تو مکان بھی ہے، گاڑی ملے گی، جاب اچھی ملے گی، بس یہ ذرا دور ہے، یہ چیزیں نہیں ملیں گی. تم مسجد گھر پڑھ لینا، اجازت ہے اس چیز کی، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر بعد میں صحیح ہو جانا تو اس کے بعد تم پڑھ سکتے ہو. لیکن اس وقت ایمان کے اس درجے پہ اللہ نے رکھ دیا کہ نہیں یار یہ سب چیز سب سے زیادہ جو میں کرتا ہوں دوست، کیونکہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے مل جاتا ہے. اور اس سے زیادہ جو ہے وہ میری خواہشات ہیں، ضرورت نہیں ہے. وہ بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے زیادہ جو چیزیں ضروریات تو نہ مجھے دے رہا ہے. بہترین کھانا مل جائے گا، ایک ہی روٹی کھا سکتا ہے آدمی، ایک ہی انڈا کھا سکتا ہے، چائے کا ایک کپ پی سکتا ہے، پیٹ کے مطابق اللہ نے اتنا مٹھی کے برابر پیٹ رکھے. کہتا ہے میری ضروریات کو پورا کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ خواہش ہے. تو وہ خواہش تو میں نے فنا کر دی ہے، تبھی تو ابدیت آئی ہے. تو اس کی اس نے خواہش ہی نہیں کرنی. اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ مکان، اتنے بڑے مکان کی کیا کرنا ہے؟ ٹیکس تو فلاں دوں. میرا ایک کمرہ ہے، اس پہ ایک ہی چرپائی آتی ہے، آرام سے میں سو جاتا ہوں. چھوٹا ہے، جلدی گرم ہو جاتا ہے، صفائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. آتا ہوں پھر اس میں سو جاتا ہوں. مجھے وقت زیادہ گزارنے کا وقت مجھے پڑتا ہی نہیں چرپائی پہ بیٹھ پہ. تو مجھے دے رہا ہے کہ ڈیٹیچ ہاؤس ہے، بہت بڑا ہاؤس، اور ایئرپورٹ کے نزدیک جیسے لوگ بھاگتے ہیں نا، وہاں مسجد سب کچھ. تو کوئی نہیں، تو اپنی جماعت کھلا لیجیے، مجھے سب تو لالچ دے رہا ہے. لیکن میری تو خواہش ختم ہی ہو گئی ہے، میں تو ضرورت کا بندہ ہوں. اور اس کے بھی اللہ نے بڑا انتظام کر دیا ہے، بڑا پیارا انتظام کیا ہے. کیا روز ضرورت بھی ختم کرنا چاہتے ہو، ضرورت بھی ختم چاہتے ہیں تو آپ پھر روزے رکھنے کی میں پریکٹس کراتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے. تو بعض بندوں کو اللہ جن سے بہت پیار کرتا ہے اس کو ضروریت سے بھی بول لے جاتا ہے، ضرورت کا بھوت بھی اتار دیتا ہے. اب یہ ہم کہتے ہیں کیوں یا بال بچوں کے لیے کام کریں، فلاں کام، یہ ضرورت ہے نا ہماری ساری، جائز ہے اسلام میں. لیکن اس مقام سے بھی کہتا ہے اب تو اتنا محبوب ہو گیا ہے
میں چاہتا ہوں اتنا دھیان بھی تیرا دنیا پر نہ جائے، اب تو اور میں ہوں، تبتل رہی تبتیلا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وجود کی تنہائی نہیں مانگ رہا آپ سے، بات سمجھے، آپ کے جسم کی تنہائی نہیں مانگ رہا، کیا مانگ رہا ہے کہ تیرا دھیان دل سب اس کی تنہائی مانگ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف چلا جائے۔ جسم تیرا بے شک باہر ہو، ہاتھ تیرا باہر ہو، نگاہیں تیری باہر ہو، لیکن اندر سے تو میرے ساتھ فنا ہو جائے۔ کوئی ضرورت، ایسے بندے بن جاتے آدمی۔ وہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو بجائے کھانے میں روزے میں مزہ آتا ہے، دے انجوائے اٹ، کیونکہ انہوں نے اپنی ضرورت کو فنا کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اس کی بھی ضرورت فضول تھی، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا شیخ کے فضائل کے اندر کہ بعض لوگ تو بزرگ ایسے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ یار ہم نے تو کھانے سے میں چپاتا ہوں نوالا تو میرے اتنا وقت ذکر سے کے لیے غائب ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں ایسی پھکا ماروں، اوپر پانی پی لوں تاکہ میرا ذکر جاری رہے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ضروریت سے اللہ اوپر اٹھا لیتا ہے، اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ وہ کہتا ہے نا کن تحب اللہ، اللہ کہتا ہے یحببک، میں تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور جس بندے سے محبت کرتا ہے نا تو عاشق معشوق سے کبھی نہیں کرتا کہ وہ الگ ہو اس سے۔ آپ کو کسی اور سے محبت ہو جائے تو وہ کسی اور سے بچے سے بھی پیار کرے گی تو آپ کو جلسی ہو جائے گی اس بچے سے کہ بیوی تو میری ہے، اس سے کیوں پیار کری۔ محبت کا انداز ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے انسان کی، فنا کر دیتا ہے اس عورت کے اندر آپ کو کہ نہیں ہوا تو میری ہے، بس نگاہ بھی نہ اٹھے اس کی، دیکھے بھی نہ کسی طرف، قسم پسند نہ کسی کی تعریف بھی میرے سامنے نہ کرے۔ اگر اس نے کسی کی تعریف بھی کر دی تو آپ کے دل میں ایک لہر دوگے گی کہ یار یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ محبت کی کچھ طنز ہو گئی، آپ کی دل میں کچھ خواہش پیدا ہوگی۔ محبت ہے نا، تو جو اللہ کرے کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا تو وہ کیسے سوچے گا کہ یہ بندہ کسی اور چیز کی ضرورت کے لیے سوچے، نہ یہ سوچے تو صرف میرے لیے سوچے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ابدیت کے مقام پہ پہنچنا، میرے شیخ نے بتایا کیوں کہ خواہشات کو ختم کر دے، فنا کر، تو مقام میں ابدیت انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے تصوف کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈونٹ فائٹ ان اینی بک، دیٹس القا۔ کیوں دے رہا اللہ ہمیں انعام؟ اس لیے دے رہے کہ اس نے گھر سے بلایا، مسجد میں بٹھایا، پھر اس نہیں جانے دیا، پھر ذکر کرایا، پھر ذکر کے بعد اس نے مجموعہ دے دیا، مجموعے کے بعد اس نے شیخ دے دیا، شیخ نقش بندی طریقے کا دے دیا، اور پھر اس نے اپنا بتایا ہوا ذکر دے دیا۔ جب سارے جمع کر دی اس نے تو پھر اللہ خوش ہو گیا آپ میرے سے، تو پھر یہ باتیں بتا دی ہمیں۔ اب آ رہی سمجھ آ رہی؟ اب کوئی باہر کھڑا ہو کے آپ اعتراض کرتے ہیں مولانا یار کیا کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، اتنا یہ کر لیتے فلاں کر لیتے، آپ سمجھ گئے اب کہ یار کیا بات کر رہے ہیں۔ Will you accept this thing for anybody now? We'll say he's ignorant, he doesn't know about it. But we have known now about the things what we done now. That's very great. یہاں اللہ بولتا ہے ذکر اللہ ہے اکبر۔ باتیں سمجھ نہیں مولانا نہیں بجنی کسی درس میں ہوا، یہ ہے بخاری اصل میں، اس کو کہتے ہیں ختم بخاری، یہاں روز ہوتا ہے ختم بخاری۔ مولانا عبدالتقی نے ختم بخاری میں جانا بند کر دیا، کہتے یہ میں نے ایجاد کی تھی بدعت، لوگوں نے تو عرس بنا لیا، کیونکہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ایک فنکشن بنا دیا ہے، آئیں گے بیٹھیں گے پھر وہ حدیث پڑھیں گے، یہ کہاں ثابت ہے؟ جو اس میں بیٹھ گیا اس کی بخشش ہوگی، یہ تو اپنا اس نے اپنی انا کو اوپر کر رہا ہے۔ تو ان کے یہ ڈرامہ تو میں نے شروع کیا تھا، جب میں نے دیکھا تو میں نہیں رہتا بھائی اس چیز کے اندر، وہ بھاگ گئے، وہ تو پتہ ہے بڑے بڑے آدمی سے بھی غلطی ہو جاتی ہیں، کبھی اس کو دین سمجھنے لگتے ہیں لوگ، لیکن ریکٹیفائڈ کر لیتا ہے ضمیر، ایک دم ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، علمی بات ہے نا، سمجھ گئے بات آپ، اس کو ضرورتی بنا لیا ہم نے۔ آج کوئی یہاں کی بات، یہاں تو بہت زیادہ ہے، کوئی دارالعلوم بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بغیر ختم بخاری کے بچوں کو ڈگریاں دے دے، ہے کوئی مولانا؟ نہیں،
تو عید کا دن ہوتا ہے نا شیخ الحدیث صاحب کا مجھے وہاں لگتا ہے تعریف اتنے موٹے موٹے نفس ہوتے ہیں ختم لینے آئے ہوتے ہیں، یہ پتنی تکبر سے بھرے ہوتے ہیں. کوئی امام غزالی بنا ہوتا ہے، کوئی ابو حنیفہ، کوئی ابن مالک، کوئی حنبلی، کوئی شافعی، اس سے کم نہیں ہوتے. یہ میں اور آپ تو ان کے لیے مٹی خاک ہوں. میں خود دیکھے مزید کو ہنس رہے دروازے پہ کھڑے. کتنے کل ختم بخاری ہونے کا 2 بچے کھڑے ہنس رہے ہیں کون کہ جی کل ختم بخاری ہوئے یا عالم بنے. ہنس رہے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھو یہ کیا آنسو کر کے یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ علم ہے، یہ علم نہیں چلم ہے. چلم سمجھتے ہیں پیتا ہے مکہ، یہ چلم ہے، علم نہیں. علم تو بہت بڑی چیز ہے. عالم ہوتے وہ رشک کرتے کاش ہم بھی یہ مقام حاصل کر لیں جس میں استقامت ہے، جس میں محبت ہے، جس میں اللہ کی یاد ہے، بے خبر کر دیا اس قوم کو، جس میں سنت ہے، اپنے دلوں کو زندہ کر رہے ہیں، جن کے ہم نشین فرشتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ سبحانہ کو ذکر کر رہا ہے، عرش کے فرشتے جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ تو وہ فعل ہے، یہ تو وہ قوم بیٹھی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں وہ بنا ہے ابو حنیفہ، اس سے کم تھوڑی ہے. وہ کہتے یہ تو کچھ بھی نہیں، بیکار بیٹھے. سمجھ آ نہیں بات آپ؟ یہ سب میں نے اس لیے کہا کہ آسن تو لانفسکم. یہ آیت پڑھی ہے میں نے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی جتنے بھی سارے تم نے جو نیک عمل کیے ہیں نا، جتنے، اب یہ دیکھیں کیا گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی، جو سب کرائے نیک عمل ہے نا. کیسے چمی پہ مارا پٹخا مارا، کہتا ہے میرے لیے نہیں کیے ہیں یہ سبحان اللہ، میرے پہ نا احسان جتانا، میرے یہ جی ہم نے دیکھو یہ کیا عمل لگے، یہ کیا ہم یہ کر کے ہیں، یہ کر کے ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں نماز پڑھی تھی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں میرے لیے احسان، میرے پہ تو نے احسان نہیں کیا. احسن تو احسن، جو بھی تو نے عمل کیے میرا تیرے پہ احسان ہے. کیسے پیاری آیت ہے. آسن تو حسن لانفسکم. دوسرا نقطہ بتا دوں آپ نے مولانا. اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ نیک عمل جو کرتا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، یہ تیرا عمل ہے. کیوں؟ جو تو نے نیک عمل کرا ہے کل کو کھڑا ہو جائے گا، میں تجھے اس کا بدلہ دے دوں گا. تو اپنے ڈرامے میں چل رہا ہے کام کر. میرے بھی اس پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ تو اکڑ کھڑو جی اس سے یہ ملنا مجھے بھلا ملنا. کہتا نہیں، یہ تو میرا احسان ہے کہ تجھے نیک عمل دے دیا. جب نیک عمل کرو تو اللہ کا احسان سمجھو اور اس کو اپنے فائدے کی بات، یہ میرا کام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، میرا آج صبح سے عطا فرما دی. یہ سمجھ آ گئی بات. اگلا اشکال سنے مولانا. کہتا ہے یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا. اللہ تو کہتا ہے یہ میں عمل قبول ہی نہیں کروں گا جو تم نے اپنے لیے کیا ہوگا. سمجھ آ رہی بات ہے یا نہیں؟ اس سے اگلی آیت کچھ حافظ پڑھ گیا تو میں آپ کو اور ایکسپلین کر دوں، جیسے وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں. اس سے اگلی اسی آیت میں آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روز قیامت میں جب آئیں گے نا بندہ کھڑا کیا کروں گا نا اس کو، تو اس کے اعمال کو اپنے سامنے پیش کروں. اب یہاں بدل گئی آیت، رنگ بدل رہا. دیکھیں یہ غلط نہ سمجھیں لوگ کہ جو عمل کیا ہے بندہ کہے گا میں نے پھر اپنے لیے کہا ہے، اللہ نے کہہ دی ہے، تو یہاں تو پھر جو ہے میرا ہر عمل صحیح ہوتا ہے. لیکن اصل جو اسے دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ جب تو عمل لے کر آئے گا تو وہاں عمل وہی قبول ہوگا جو تو نے میرے لیے کیا ہوگا. اشکال ہے ایسا نہیں ہے مولانا. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے لیے، تو نے اپنے لیے کر رہا ہے. وہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں تیرا عمل میرے لیے ہونا چاہیے. فرق پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ تو یہاں کتنا بہترین آپ دیکھیں آپ نقطہ نکلتا ہے کہ یہ تو عمل آپ جو ہم کرتے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم جو کر رہے ہیں، لیکن قبول یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے لیے کیے جائے. مکس نہیں ہوگا اس میں کوئی دوسری چیز. انفس کا مطلب ڈفرنٹ ہو گیا اور قبولیت کا عمل ڈفرنٹ ہو گیا. سمجھ آ گئی میری بات؟ شاید میں سمجھا نہ پایا ہوں آپ کو تو میری نالائکی ہوگی، لیکن سمجھانے کا مطلب یہ ہے
وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں کرایا نفس کے لیے کہ اس سے فائدہ تجھے ہوگا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہی عمل فائدہ مند اس وقت بنے گا جب اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا بلکہ خالص یہ عمل اللہ کے لیے تو نے کیا ہوگا، اخلاص ہوگا اس میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کے بعد یہ ہو جائے، میں جس خرچ کر رہا ہوں تو یہ ہو جائے، اس کے بعد مجھے کہتے یہ کہ تو نے مکس کر دیا اس عمل کو، تو نے ضائع کر دیا، وہ تیرا بھی عمل بیکار ہو گیا، جو تو نے نہیں کر رہا تھا اس کا اجر بھی تیرے ختم ہو گیا۔ تو عمل کر رہا ہے انسان کسی پہ احسان نہیں کر رہا، اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن قبولیت جو اس کی ہوگی اس عمل میں اس وقت ہوگی جب وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ سمجھنے لگتا ہے نہیں سمجھ، ایک ہی آدمی کو سمجھا دے۔ تو بندہ جب عمل کرے تو اللہ پر احسان رکھے، اللہ تعالیٰ بڑا تیرا احسان ہے جب نماز پڑھا دی، اس کے بعد اسی چیز جو رکھے وہ ہے اللہ کے لیے، اس میں دنیا کی کوئی شابہ نہ ہوگی، یہ کرنے کے بعد یہ کر لوں گا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہو جائے، اس کے بعد یہ ہو جائے، نو پارٹنرشپ، نتھنگ ایٹ آل، پیور اللہ کی نیت ہو انسان اخلاص سے، دین کا کوئی آپ کام کریں گے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بس اللہ کی محبت، مجھے سے کوئی بدلنا نہیں چاہیے، بچوں کو پڑھا رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں جی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مریدوں کی تربیت کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، سمجھا نہیں بات آپ، اس کو کہتے ہیں اخلاص اللہ کے لیے، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہو جو مجھ سے کام لے رہا ہے، انفسوں یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، مریدوں کے لیے نہیں کر رہا، سبحان اللہ، کتنا باریک فرق ہے لیکن کتنا قیمتی بات ہے، دیکھیں دونوں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے صبح رجب کی الحمدللہ جو آج ہم عنایت فرمائی ہے، کتنے انعامات سے ہماری جھولیوں کو بھر دیا، اس کے بعد ہم ٹکے کی چیز نہ ملنے پر، دنیا کی گندی چیز نہ ملنے پر، فن ہونے والی چیز ہے، ہم ٹھنڈی سانسیں بھریں، او یار کیا دیکھو، آپ کو صبح جانا پڑے شاپنگ بھی، کون سے سینٹر سب سے بڑا؟ سیلفر سینٹر کہتے ہیں، ٹریفک سینٹر، ہمارا منہ نہ کھول لینا، یار دیکھو یار یہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کیسی کیسی جیکٹیں اچھی ہیں، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، منہ نہیں کھولنا پھر جا کے ان چیزوں کو دیکھ کر، یہی امتحان ہے انسان کا۔ لیکن جو یہ عمل کرتا ہے روزانہ الحمدللہ خوش و خاشاک لگے گا اس کو، وہ تو جائے گا نہیں کبھی وہاں۔ میں زندگی میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں، وہ پتنی وہاں آئی ٹیسٹ کرانی تھی میں نے، تو ساتھی لے گیا، میں کہا بھاگ جا رہے کیا سر میں درد ہو گیا، میں ایکچولی مجھے سر میں درد ہوتا ہے، میں کبھی شاپنگ ہی نہیں کی، مجھے یاد نہیں کہ زندگی میں جا کے میں نے اپنی کوئی چیز خریدی ہے، بلیو اکھان کو انتہا شوق، میں نے یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں کبھی جا کے دکان پہ گیا ہوں، کوئی شرٹ خرید رہا ہوں، کوئی جوتے خرید رہا ہوں، کوئی کپڑا خرید رہا ہوں، نیور ایور مائی لائف، کب پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، کیوں میں گھبراتا تھا، نشے سے تھی، اب پتہ چلا کہ اللہ کا فضل ہی تھا، گھنٹوں گھنٹے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ رنگ لے لیتے ہیں، نہیں جی یہ جیکٹ کرتے ہیں، نہیں جی یہ رنگ چینج ہو گیا، یہ فیشن آ گیا، فلاں آ گیا، خیال میں کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے دکانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میں شاپنگ سینٹر جانتے ہی نہیں ہوں، وہ میں تعریف نہیں کر رہا، میں ایکچولی بتا رہا ہوں، نیچر بتا رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے، پھر جوتے آپ کہاں سے پہنتے ہیں، یہ کہ آپ کے سائز کیسے آتے ہیں، میں کہا نہیں آپ کہ ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں، نہیں سمجھے بات، جس انسان کو ضروریت سے بھی نکال لیتے ہیں نا، پہلے سے نکالتا ہے اس کو، پھر اس کا دھیان ضرورت بھی نہیں جاتا، کیا میں شاپنگ سینٹر جا کے کیا کروں گا، جوتا تو ہے میرے پاس، اب کون ہے وہاں، صرف اللہ اس کے دل کے اندر بسا ہوا، شاپنگ سینٹر نکل گیا، شاپنگ ہی نکل گئی، حالانکہ ضروریت میں آتے ہیں، جانا چاہیے انسان خریدنے جائے، شاپنگ تو کرنا پڑتا ہے نا بچوں کے لیے، لیکن اس کے ہے ہی اس کے پاس، تو ضرورت کیا ہے اس کو جانے کی، نہ مجھے پتا کدھر ہے اولڈ ٹریفک، کیا ٹریفک سینٹر ہے، کتنا بڑا ہے، کیا ہے، کتنا چیزیں، کون دکان ہے، لوگ سنا بڑے بڑے ہجوم ہوتے ہیں، پاگلوں میں جمع ہوتے ہیں لوگ، ساری ہوتے ہیں مولانا سب ضرورت جو پوری کرنی ہے چیز ملتی، یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن جس کی ضرورت ہی نہیں وہاں جانے کی وہ کیسے جائے گا، خواہشیں ضرورت ہوتا تو جائے نا،
وہ کہے جوتا خریدوں کا، جوتا ہے تو صحیح پڑا، نہیں یہ اچھا جوتا ہے. اب اس نے یہ نہیں سوچنا کہاں سے ہے، کدھر ہے، کیوں ہے، لیکن پاؤں میں جوتا ہے میرے. بولے سبحان اللہ. یہ وہ کون ہے؟ لگتا ہے یحبوں، جس سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کو چانس نہیں دیتا کہیں تیرے نگاہ کہیں اور اٹھے، تو کسی اور کا محتاج ہو. تو ننگے پاؤں رہنے میں مست رہے گا. ڈونٹ مائنڈ اٹ. کتنے قیمتی جوتا پہنے تو ننگے پاؤں پھرے گا، اور پھرتے ہیں درویش. کیونکہ میں حساب کے جوتوں کا ماسٹر میں تھا نا اٹھانے کا. جوتے رہتا پیار کرتا تھا، یہاں رکھتا تھا ان کو، یہاں ادھر بغل میں. کہاں پہ؟ مکہ اور مدینہ کے اندر. یہ صبح ملی تھی چیزیں، مصطلح بچھانا، جوتی چھپانا، حضرت کی اسٹک پکڑنا، ساتھ چلنا، مصطلح بچھا کے بٹھانا. کھاتے پیتے تو تھے ہی نہیں کہ میں کھجور رہا ہوں، پانی رہا ہوں، یہ ڈرامہ تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا. تو مین ڈیوٹی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ساری، میرے شیخ کی ساری. کتنی سال الحمدللہ میں ایک شیخ کی خدمت لے کے خانہ کعبہ کو دیکھتا تھا، کبھی اپنے حضرت کو دیکھتا. آپ بھی کمال کریں گے، میں نے طواف کبھی نہیں کیا حضرت کی موجودگی کے اندر. ڈاڑھی پڑے گی تو مجھے، بیٹے فاروق صاحب طواف کرو. میں کہا جی یہاں جاتا ہوں، پیچھے چکر کا پھر بیٹھ جاتا تھا پیچھے. میں طواف تو یہاں ہو رہا ہے، مجھے خانہ کعبہ میں تجلیات ربانی نظر آ رہی ہیں، سب کیا بات کر رہے ہیں. میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کبھی، مجھے یاد نہیں کہ حضرت خال کی موجود کے اندر حضرت تشریف رکھتے ہوں، میں جاتا بھی تھا اور میں طواف کر رہا ہوں کھڑے. جب حضرت نہ ہوئے تو پھر میں طواف کرتا تھا. ایک دفعہ مجھے ضرورت پڑی زبردست، تو جمعے کا وقت ہو گیا، مجھے کہیں جگہ نہیں ملی، میں نہاؤں کیسے، بڑا مشکل تھا. تو میں دروازے سے نکلا، نہانے کی سخت گرمی، ایئر کنڈیشن اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. تو حضرت کشف و قبول رکھتے تھے. مجھے کہتے ہیں فاروق صاحب آپ تو بڑی اچھی جگہ بیٹھے ہیں یہاں. جی حضرت بیٹھا تو خانہ کعبہ میں. کہتے دیکھیں دور سے بھی جو مانگتے ہیں کس سے مانگتے ہیں؟ میں کہا جی اللہ سے. کہ تب تو آپ تو بہت نزدیک ہیں، دیکھیں کہاں لے کے جا رہے. کہتے دیکھیں اٹھیں، چلو بے شک طواف نہ کریں، آپ سیدھے جائیں ملتزم پہ جا کے جو آپ کی ضرورت ہے وہاں سے مانگیں. میں کہا یہ ہنٹ مل گیا مجھے، اب میں صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ. تو میں اٹھا، اٹھ کے میں ملتزم پہ گیا. جو مجھے خواہش تھی میں نے بتا دی کہ یا اللہ جمعہ بھی ہے اور اتنے اس میں نہا بھی نہیں سکا، میرا دل کرتا ہے میں نہاؤں. نہانے کو انتظام ہی نہیں ہو رہا، رش ہوتا. میں رش میں کبھی نہیں جاتا، پبلک ٹوائلٹ تھے نا، مجھے رش سے بہت عجیب سا ہوتا ہے، اعلان کو دیا. تو میں نے کہا بس کیا آ گیا. تو اب میں باہر نکل رہا ہوں باب الوداع سے. تو ایک سامنے بٹی صاحب نام تھا، ان کو انجینئر تھے مکے میں. کہتے فاروق صاحب کب آئے؟ یہ بڑی محبت سے آئے، میں آپ کو ناشتہ کروں. وہاں کے رہنے والے تھے وہ. میں یہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، حالانکہ کبھی نہیں جاتا کسی وہاں ناشتے واشتے میں کتنی دور رہتے ہیں. کہتے یہ سر 10 منٹ لگیں گے آپ کو، میں گاڑی ہے میرے پاس، چلتے ہیں. بڑی مشکل سے تو آپ کو دیکھا اتنے بعد ملا. میں چلیں پھر. تو جیسے ہی میں کہ سیدھی بات تو یہ ہے کہ میں ناشتہ واشتہ تو بعد میں کروں گا، میں نے نہانا ہے. اوہ سر ویری سوری، کیا یہ 3 دن سے پانی نہیں آ رہا، بند ہوا ہے. میں کہ یہ دعا تو ابھی ہوئی ہے قبول، میرے وجہ سے اس کا بھی کام بنے گا. میں کتنے دن بالکل صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ملتزم کی دعا اور شیخ کے حکم پہ ہوئی دعا. کیسے اللہ ضروریات کو پورا کرتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ایسی ضرورت پوری کرتے رہے، ہمارے دماغ کو کسی جگہ پہ ایسا ملتزم نہ کرے ہم اللہ کو بھولیں. جو گھڑی تیری یاد میں گزرے حاصل صد حیات ہوتی ہے. ہزاروں زندگی عطا فرماتے تھے کہ وہ گھڑی جو ہے سب سے بڑی قیمتی ہے جس میں تم نے اللہ کو یاد کیا ہے. درد سمجھ آ رہا ہے آپ کو میرے سے؟ جذب شہر کا درد سنا رہا ہوں، عاشق بنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو. نکل لیے دنیا دل سے، نکل لیے. ہاتھ تو کھڑا کریں وہ اثر ہو رہا ہے نہیں دل. صحیح کرنی ہے، شاباش ہو گیا ایسا. چلو نیچے کریں. تو میں ہنسا، بٹی صاحب تو بالٹی تو ہے؟ کہ ہاں ہم تو بالٹی بھی ہے، صابن بھی ہے سب. میں اندر چلا جاؤں؟ سب پانی نہیں ہے. میں مجھے اندر تو جانے دیں آپ.
ہاں جی آپ ضرور جائیں اندر جائیں. ٹھیک ہے. میں کہ برتن کتنے ہیں آپ کے پاس؟ اب کانفیڈنس بھی تو ہونا چاہیے نا اللہ پہ انسان کو, یہ یقین ہونا چاہیے نا. کہتے برتن تو ہمارے پاس 5-6 سارے اندر رکھ دیں. کیوں کیا ہونے والا ہے؟ میں نے کہا جب بھرنے والے ہیں سارے. کیوں کر رہا ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا یہ ڈرامہ. اچھا کوئی آرڈر سنا ہے آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے؟ میں کہا ہاں سنا ہے. بھٹی صاحب کو کیا؟ بھٹی صاحب نے آپ انتقال کرے گا, اللہ ان کو خدا کی رحمت کرے, اللہ درجات میں. ویری نائس پرسن. ایک دو صبح ان سے ساتھ میں ویری ہمبل انجینئر تھے وہ الیکٹرک کے وہاں پر, بالکل خانہ کعبہ کہتا. تو ٹھیک ہے جی. بچہ ان کو اولاد کوئی نہیں تھی, بیوی لگی بیچاری, اسی میں رکھ دیے برتن اندر ہو گیا. میں ٹھیک ہے ٹھیک میں آتا ہوں نہالوں. کس چیز سے نہائے گا آدمی؟ وہ بھی حیران ہوتے. اس دن انہوں نے میری فقیری کو مانا ماشاء اللہ. اچھا تو بجائے فاروقی صاحب کے پھر مجھے حضرت صاحب کرنے لگے. میں اندر چلا گیا, میں الحمدللہ بسم اللہ کر کے میں ٹوٹی کھول, پانی شروع ہو گیا. مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا. ملتزم کی دعا کیا کہا گیا؟ وہاں دعا رد ہوتی ہے جی. کیوں مولانا؟ تو ہماری تو رد ہی وہیں ہوتی ہیں. کیوں کہ منافق ہیں نا ہم لوگ. رب کے سامنے تھوڑی کریں, ملتزم کے سامنے تھوڑی کھڑے ہیں ہم. بکے منافق ہیں ہم تو اپنے کام میں آئے یہاں پہ. سمجھ آ رہی بات میں؟ ہاں یہ عمر آج کرنے جاتے ہیں لوگ. چلو جی میں تو پھر کوئی تعجب نہیں ہوا. خوب بہترین بات کیا. ڈن بیٹھ رہا میں جب تک بیٹھ سکتا. میں کہا پورا کوٹا لے لوں پورے ہفتے کا میں یہاں. پھر میں ان کے برتن رکھ دیے, بڑا پانی بھر گیا ان کے سارے برتنوں کے اندر. جیسے پانی بھر گئے میں نکلا, وہ کہ ہاں پانی آ گیا, سب نہاتے ہیں. وہ اندر کے سیٹی بجی تھی, پانی غائب تھا. سیٹی سمجھتے ہیں نا آپ, جب خالی پانی نہیں ہوتا پھر سیٹی بجنی شروع ہوتی ہے. بٹ صاحب سیٹی بج گئی, اب ناشتہ لے آؤ. مجھے فرائی انڈا بہت پسند ہے اور مجھے 10 دن ہو گئے فرائی انڈا میں نے کھایا نہیں ہے, اور چائے بھی میرے پینے کو دل کر رہا ہے. میں چائے مجھے بہت پسند ہے اور 10 دنوں سے مجھے چائے نہیں ملی ہے. کیسا؟ میں فرائی انڈا لے کے آؤں, ٹوسٹ اس کے ساتھ ہو چاہیے. میں کہا اللہ کی ضیافت آ رہی تو کھاؤں تو صحیح نہ کچھ. بالکل ایسے ہوئے 2 انڈے بنائے فرائی انڈا بھی بہت سے بناتے تھے. 2 ٹوسٹ بنایا, پراٹھا چلنے چلے گا, ٹوسٹ لے آؤ 2 انڈے لے آؤ. اور چائے میں دودھ والی چائے نہیں, میں دوسری چائے پیتا ہوں. انہوں نے بنا کے دی. میں ٹھیک, میں دیکھا آدھا گھنٹے میں, آدھا گھنٹے تک مجھے بستر تو میں سراحت کرتا ہوں اور مجھے اٹھا دینا پڑا. رات کو صبح کیا کھائیں شام وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. جیسے انہوں نے مجھے اٹھایا, جمعے کا ٹائم ہونے والا تھا, اٹھا میں اپنی چادر گلے میں ڈالی. میں خدا حافظ بھٹی صاحب. کیوں کہاں؟ میں ختم دوستی آپ سے, بس یہی تک تھی معاملہ. اب میں کہا نہیں اب میں نہیں آؤں گا, چھوڑو. میں بالکل نہیں, بس کھڑی ہے میں چلا جاؤں. بہت بہت جزاک اللہ, آپ خوشی. اور آج اس شخص کی قبر میں پڑا ہے اور سب جماعت آج ذکر کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کر رہی ہے. ہر جسان احسان الحسان. کسی کتنا ثواب گیا ہوگا بٹی صاحب کو اس واقعے کے بعد, پوری مجلس کا ثواب چلا گیا. ہمارے لیے ہوگا پیچھے کوئی ایسی بات کرنے والا؟ ہمارا تعلق ہی نہیں کسی سے اللہ والا. اور پتہ نہیں کتنی دفعہ سناؤں گا یہ میں جب تک زندگی کو یہ واقعہ لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب پہنچانا ہے. شخص اس نے ایک آدمی کی مدد کی ہے. فریش ہو گیا میں, آگے جناب سب کھاپی بھی کپڑے پہن لیے, جا کر سوٹ جو والا حساب کو, تو حساب نے نہ آئے آپ. جی خوب نئے کھا کے بھی ہے ماشاء اللہ. یہ ہے یہ جب بندے آدمی سے کوئی عورت محبت کرتی ہے تو وہ سب کچھ لٹا دیتی ہے اس پر. تو جس سے بندے سے اللہ محبت کرے گا تو سب کچھ نہیں دے گا اپنی کائنات میں اس کو. لیکن اس کی کیا چاہیے؟ جہاد و صبر. 2 چیز چاہیے. مجاہدات اللہ کے راستے کے اندر, مجاہدین اپنے نفس کو مارنا, اور دوسری چیز جب تکلیفیں ہیں اس پہ صبر کرنا. صبر کیا ہوتا ہے کہ کتنی سے بڑی صبر کا سن ہے. صبر اس کو کہتے ہیں کہ رک جائے نہیں, صبر کیا ہے کہ کتنی بھی آزمائش آ جائے, مصیبت آ جائے, نماز نہیں قضا کرنی, سود نہیں کھانا, پردہ نہیں اتارنا, حرام کام سے ویزے نہیں لگوانے, جھوٹ نہیں بولنے, فراڈ بازی نہیں کرنے, پاسپورٹ خلط نہیں بنانے, دینوں کو تبدیل نہیں کرنا. اس کا نام ہے صبر کرنا. کرنا وہی شریعت کے دائرے میں,
اس سے آگے نہیں ہلنا، بے شک تباہی ہو جائے، بربادی ہو جائے، فاقے آ جائیں، جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں صبر کر رہا ہے شخص اللہ کے راستے میں۔ قانون چھوڑ دینا 4 ٹکے کے لیے، پردے اتار دینا، بیوی کو کام کرانا، بچوں کو کام کرنا، ترقی کرنا، یہ صبر ہے۔ پھر اس کو ذکر کرنا، ہائے میرا شیخ وہاں، یہ سب ڈرامے ہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ میں سیدھی باتیں کرتا ہوں، شیخ شوخ نہیں کیا کرنا، بڑی محبت ہے شیخ سے، پڑھاؤ میرا ادھر جی، میں بھی ذکر کچھ نہیں، ذکر فکر کیا لگتا ہے، کیوں میرے لیے سٹینڈ کتنا کیا ہے، دین کو کتنا تبدیل کر لیا۔ وہاں سے آنے کے بعد انڈیا کی شہر کا نام کیا ہو، گجرات سے آنے کے بعد بورڈن تک تیرے تبدیلی کتنی آ گئی ہے تیرے اندر، تیرے دین کے اندر، ٹیل می دس، تیرے انداز میں، تیرے دین کے اندر کتنی سنتیں چھوٹی نظر آنے لگی ہیں، کتنی دین کو چھوڑنا ضروریات زندگی تیری بن گئی ہے، کتنی بے پردگیاں آ گئی ہیں، تیرے بچوں کے سٹائل میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، ان کی لباسوں میں کتنی تبدیلیاں، یہ بتا چینج تیرے کتنی آ گئی ہے۔ ظالم ایک صفحے ایک منہ سے دوسرے میں تو کتے کی طرح کھانے کے لیے یہاں پر آیا ہے اور تو نے میرے دین کو چھوڑ دیا۔ اے رب تجھے وہاں بھی دے سکتا تھا، ایک چھوٹی سی مسجد میں تجھے دے دیتا اگر تو اکتفا کرتا، اور ہزاروں میرے فقیر پڑھ لیں میں ان کو روٹی دے، لیکن تیرے اندر مجاہدت تو نے کیا ہی نہیں، اور تو کہتا ہے میں تو بہت، تیرے بچوں کے پردے اتر گئے، بیوی اتر گئے، سامنے آ گئے، اولادیں شیطان ہو گئی تیری، سب بدل گیا، سب گورن پڑھ رہے ہیں گھروں کے اندر، گوروں کے لباسوں میں، گوروں کی شکلوں میں، سب کچھ قربان کر کے، کس کے لیے؟ ایک روٹی کے لیے۔ کتا بھی ایسا نہیں کرتا ہے، وہ بھی وفادار ہوتا ہے اپنے جانور۔ یہاں مسجد نے کھول لی ہے، بخاری کے ختم ہوئی ہے، صحیح باتیں کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں؟ اس کا احسان، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، کون سے سجدے، کون سے دعائیں مانگ رہے، واٹ آر یو آر، نو نیڈ ٹو آسک دعا، تیری زندگی دعا بن گئی ہے، تو مانگنا میں تجھے دوں گا۔ ہائے ہائے، اب تیرا مقام ہوا ہے کہ تیرے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے اور میں سن رہا ہوں۔ ڈونٹ فیس ٹیکس یو اپ ہینڈ، ریممبر یور اللہ سبحانہ وتعالی انسٹیڈ آف دیٹ۔ میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور زیادہ دے دیتا ہوں، کہ مولانا ہے یہ بات نہیں ہے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں باتیں، دل پہ ٹچ ہو رہی میری باتیں، وقت ضائع کیا نا اپنی زندگی کا، کیا حساب دیں گے اس کا؟ کیا حساب ہے ہمارے پاس اس کا؟ قبر جو ہے صرف اتنی سی ہے، اور جاتی جکڑتی ہے تو پسنے کو پار کر دیتی ہے یار پار سے۔ اور یہ نبی سماج بتا رہا ہے کس کو؟ بریلیوں کو نہیں، دیوبندیوں کو نہیں، اہل حدیث کو نہیں، جلوس والوں کو نہیں، تماشے والوں کو نہیں، اپنی لاڈلی رخت جگر جس کو خاتون جنت کا خطاب دیا اس کو کہتا ہے اے ملی فاطمہ۔ یہ نہ سمجھ کے قبر میں جانا تو ایک نبی کی بیٹی ہے، یہ حدیث ہے یا نہیں سمجھ کہ اس مقام پہ وہاں تو تیرے حوالے نہیں چلیں گے قبر کے اندر، میرا شیخ فلاں ہے تو فلاں فلاں نہیں، حوالہ وہاں ایک چیز پوچھے گی قبر سے، اے ملی عمل کیا تیرا مطابق اس کے ہے جو اللہ اور رسول نے تجھے دیا تھا، ڈو یو ہیو دیٹ؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ فاطمہ کو کہا جا رہا ہے، بیٹی کس کی؟ نبی کی ہے، خوشخبری جس کو جنت کی دی جا رہی ہے، خاتون سردار ہے، لیکن تیاری ہے کرنا تو نے، وہ کون سی تیاری ہے؟ مصیبتیں آئیں گی، نبی کی بیٹی، جتنے بڑے اعزاز پہ تو ہوگی اتنی بڑی مصیبتیں آئیں گی، تجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، تیرے بچوں کو قتل کیا جائے گا، ان بچوں کو قتل کیا، نیزوں پہ سر ڈالے گی، میری امت ڈالے گی، کلمے پڑھنے والے حافظ ہوں گے اس کے اندر، جو میری اولاد کے بچوں کو گلوں کو اپنے نیزوں پہ چڑھائیں گے۔ وہی کربلا کے اندر اصغر تھے، کون تھے؟ چھوٹا سا بچہ، پانی کے لیے چھوٹا بچہ، امام سے گود اٹھایا، اس ظالم تیر سامنے کر کے اس کے بچے کے گلے پہ مارا، امام حسین سے خون جب نکلا ہاتھ پہ تو اس طرف چل اللہ کی طرف، تیری رضا ہے مولا؟ کیا تو سمجھتا ہے اس خون سے تیرا امام جو حسین ہے یہ پھسل جائے گا؟ یہ تو نبی کی اولاد ہے، تربیت اس کی یہ ہے کہ یہی تو تیرے امتحان ہے، خوشی سے ہاتھ پہ، تیری رضا یہی ہے نا تو میں اس سے زیادہ راضی ہوں، اگلا حساب کرے میرے ساتھ تو اور کیا کرنا چاہتا ہے، اور بتا کس کو مارنا ہے؟ اسد کو مارنا ہے؟ قاسم کو مارنا ہے؟ مار، شہید کر، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں خون نکلتے، لیکن حسین سجدہ کرتے ہوئے جائے گا،
شکر ادا کرتے ہوئے جائے گا کہ تیری رضا کے ساتھ جا رہا ہوں. ہمارا تو یہاں 2 قدم پہ ملک بدلتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آدھا دین ہی دے آتے ہیں. یہاں آج پاسپورٹ میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اس آدمی کے سامنے. ٹھپا مارنا ہے اسی کے سامنے. بیوی بچوں کو اپنی ماں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، ماموں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، چاچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، بھاگے آ رہے ہیں ادھار لے کے، قرض لے کے. حرام ان کے بچے نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، آتی ٹھوک دیتے ہیں فیکٹریوں کے اندر. یہ کام دنیا پیسے ادھر سے ادھر سے بلا رہے ہیں اپنی بہن کے بچے، فلاں کے بچے، آ جاؤ جنت ہے، جنت ہے، آ جاؤ جنت ادھر ہے. سبحان اللہ. یہ آزمائش اس کا ہم حسب تم جنت. یہ ترجمہ میرے بھائیوں کہ مولانا آیت یہی ہے. آرام سے چلے جاؤ گے جنت. 2 چیزیں بتائیے کیا ہے؟ جہاد و صبر. سمجھ گئے آپ؟ درس ہو گیا میرا آج کا. ہلے ضمیر تھوڑے سے یا یہاں سے نکل کے یہاں نکل گئے. اللہ ایسا سخت دل نہ ہمارا کرے. اس کے بعد جو ہماری غلطی سجدوں گر کے توبائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. موت کے بعد میں ان تمام چیزوں کی آج بات میں تو بڑا منافق آدمی تھا. اب بچا لیں مجھے تو. اللہ فریادیں سن لیتے ہیں الحمد. اس کو آئے گا انگلینڈ یاد کہ ہاں یہ ہے سلفر اس کی گلیاں اولڈ ٹریفرڈ کیا سینٹر یہاں ہے مسجد. دیکھو بتائے گی قبر. روز جاتے جنازہ. صبح کل بھی پڑا جنازہ. پتنی کون میں کسی کا 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، کسی کا کوئی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. مسجد میں روز جنازہ پڑا جائے. کل آپ ہم ہوں گے. وقت ابھی بھی موجود ہے ہمارے پاس. واللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسم ہے وقت کی، قسم کھاتا ہے. اس کو پہچان جاؤ. ابھی اس کی تفسیر شروع کروں تو میں خیر صبح ہو جائے گی. ملس انسان کو کہہ رہے ہیں ملس وہ کاروباری بالکل تیرا نقصان ہو رہا ہے، خسارے کے اندر تو چلا گیا. کس چیز سے؟ کہ تیرا کچھ چیز نہیں تو ضائع کر رہا اپنی. ایک وقت ایک چیز تو اپنی دنیا کی ضائع نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے بھاگتا ہے. یہ مجھے 9 بجے دکان کھولنی ہے، 8 بجے میرے آفس میں جانا ہے، 3 بجے میں نے فلاں جانا ہے. اس طرح گھڑیوں کو دیکھتے اے کاش اس وقت تو اس وقت دیکھتا. بس جس کا میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرا سب سے بڑا نقصان وہ ہے جو سانس تو ضائع کر رہا ہے. اس سے بڑا تو نقصان اس وقت ہو جائے گا تو قیامت میں جس وقت ہو. آئی تفسیر سمجھنے. خود سے جو ہے نا نقصان، کہ نقصان تیرا سب سے بڑا یہ ہو گیا کہ جو وقت میں نے تجھے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا، پاگل جو سانس دیا تھا وہ تو نے اس کو ضائع کر دیا ہے. اس کی ضائع کا زیان تو اس وقت دیکھے گا جس وقت تو میرے پاس پہنچے گا کہ ہائے ہائے 330 سانس دیے تھے مجھے، اس میں سے میں نے یہ ایک سانس اس لیے ضائع کر دیا. وہ ایک سانس تیرا ضائع کرنا دنیا کی طرف تجھے رڑائے گا محسوس آخرت کے اندر. واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان دہ انسان کون ہوگا آخرت میں؟ وہ جس نے اپنے دیے اللہ کے وقت کو ضائع کیا. میں تجھے فجر کے لیے دیا تھا تو نے وہ ضائع کیا. میں ظہر کے دیا تھا وہ ضائع کیا. میں نے ذکر کا بھی وقت بتایا تھا، قرآن کا بھی ذکر بتایا تھا. قرآن کا بتایا نہیں ٹائم کون سے بتایا؟ اٹھ صبح کے وقت اور یاد کر مقام محمود. وہاں سورہ ہوتا ہے حافظ. ظہر پہ دیکھو نخرے کر کے جب قرآن پڑھتا ہے نہ تھوڑا قرآن پڑھنا چاہیے، اتنی بڑی آیتیں پڑھتا ہے کھڑا ہو جائے گا مغرب پہ نہ پڑھنے لوگوں کو سنانے کی. سورہ کاف کرتے ہیں یہ نئی جیسے یہی کرتے ہیں. سورہ کاف سنا رہا ہے مغرب پہ 10 کبھی شریم بن رہا ہے اور کبھی دیس بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. اصل میں وہ بندر بنا رہا ہے. بولے سبحان اللہ. نہیں اللہ علیہ کہاں سے نفس پکڑتے نفس کو کیسے مارتے؟ تو کیا کرنا ہے بس. اور اس کی جو اللہ جس کی قسم کھائے گا جھوٹی ہوئی بات. قسم کس کی کھائی ہے مولانا؟ سانس تمہارے اندر چلنا ہے کہ تم ضائع کی ہے. مطلب یہ کہ ہر سانس تیرا قیمتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ نکلے. ایسی عادت ڈال لے اپنے دل کو، ہر دھڑکن تیری نکلے یاد الہی کے ساتھ نکلے.
رو رہا ہوں ہر سانس، اس سانس پہ آج میں جو تیرے نام کے ساتھ نہ نکلا. یہ شعر ہے بندہ کہ رو رہا ہوں آج میں اس سانس کے ساتھ جو تیرے نام کے ساتھ نہ نکلا. کیسے ضائع کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے خسارہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بہت بڑا نقصان ہوگا. پھر اللہ دکھائے گا کہ یہ تیرا سانس جو تو نے ایک ضائع کیا، آج دکھاتا ہوں کہ اس کے بدلے تجھے کیا ملنا تھا. اور ہمیشہ کے لیے پھر کہے گا جی بڑا خسارہ ہو گیا اس تجارت میں. آپ سمجھ لیجیے آیا تھا آپ اللہ سے انسان وہ انسان خسا رہے ہیں، اس کا بزنس خسا رہے ہیں، اس کی زندگی خسا رہے ہیں. احساس دلا اللہ خاص سے انسان ہم ضروریات زندگی کی بات کرتے ہیں، ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اے کی کہے گا یہ، گورے کی کہیں گے تھے، کالے کی کہیں گے تھے، جینی نہیں گزرتی ہیں 3 مہینے تک. تو پاکستان سے پھیل گیا جینی کے ساتھ سیدھے کرے، جینی نہیں اتر رہی بھائی کی، اس کی چھٹکارا نہیں مل رہا اس کو، کافروں کی آواز کو چھوڑ دے بیچارہ. بات سمجھ آ رہی؟ درس ہو گیا آج کا؟ ہو گیا؟ دیکھیے درس. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو الحمدللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ مقبول ہے، قبول ہے، اور گناہ معاف ہوں گے. جب بھی تو جمع کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اسی سے بٹھائے. بس جب بھی تو میں نے آپ کو سارے انعام بتا دیے کہ یہ انعام مجھے بتا دیں کتنے بولٹر میں لوگوں کو ملے جو آج آپ لے کے جا رہے ہیں. میں گن کے بتا دیں کوئی نظر نہیں آئے گا جس میں ساری چیزیں مل جائیں صبح صبح رجب کے سحر کے اوپر. گن کے بتا دیں وہی ہوں گے جو آپ کا نام ہے. الحمدللہ ٹوٹے بھجے ہم ہی ہیں گناہ گار سے، لیکن اللہ انہیں پہ شفقت فرماتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے شیخ کیے ایک ایسا شیخ جو اللہ کو پیارا تھا، محبوب تھا، اس کے نام کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ مزید سے ہمارے حضرت کی ماشاءاللہ فیض پہنچتے ہیں اللہ والوں کی. کیا مطلب دیکھ فیض اللہ والوں کا چاہیے. اب کرتے ہیں باقی ذکر انشاءاللہ. اللہ کا شکر کرتے ہیں دروشی پڑھنے. گھڑی نہ دیکھیں بیٹھنے سے، وقت کو نہ دیکھیں. وقت کی قسم کھا چکا اللہ تعالیٰ. جس نے وقت دیکھا وہ تو قسم بھول جائے گا جس کے اللہ قسم کھا رہا ہے. بلکہ وہ خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھا، تو نے کہا تھا ہم دیکھیں، ہم کہاں آپ وقت کو یوز کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے اپنے بستروں کا ٹائم کو. ہم تو جو کام کرنا ہے وہ کر کے نکلیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے؟ یہ نہ کل نہیں آئے، بڑا لمبا کام ہوتا ہے میں نہیں آؤں گا. شوق سے پھر آئے ماشاءاللہ. ہے شوق آپ میں چھوڑ دیے. شوق سے پھر آئے کہ چلو پھر سنتے ہیں باتیں. وہ حضرت کے اللہ تعالیٰ دل میں دعا کری نا میرے ساتھ کہ اللہ کوئی ڈالنا میرے حضرت کے دل کے اندر بات تاکہ پھر میں سنوں ان کی زبان سے. ایک بات ہوتی ہے سننا، لیکن دوسری ایک بات ہوتی ہے کسی محبوب کی زبان سے سننا. بچہ چھوٹا توتلا تھا نا، جب بولتے ہیں نا لفظ حالانکہ گندا بول رہا ہے، منہ چومتے آدمی. کتنا پیارا لگ رہا ہے بولتے. اگر گالی بھی دے گا تب بھی منہ چومتے ہے اس کا، کیوں پیار ہے اس بچے سے ہو گیا اس کو. تو یہ پیار کی نشانی کہ میرا باتیں وہی ہوں لیکن میرا محبوب سنائے تو وہ مر جائے گا. کس ٹیچر تو سنے ہوں لیکن اس کی زبان سے پیاری لگتی ہیں باتیں. یہ محبت ہو جائے کسی انسان سے تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ جس کو میرے لیے کسی انسان سے محبت ہوگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے لیے فاجی میں میری محبت. جب محبت سے اتنی لگنے لگے یہ آدمی کی جو باتیں ہوتی اس کے منہ سے ہوں، اسی سے نکلنے باتیں میں سنتا ہوں. کتنی پیاری باتیں کرتا ہے یہ شخص، دل میں اترتی ہیں یار. مٹھاس پڑی ہے اس کی باتوں میں. یہ سب چیز کیا ہے؟ محبت کی نشان. جانچا کریں نا آپ کو اس آدمی سے کتنی محبت ہو رہی ہے، اس کو قریب ہوتے چلے جائیں، گھس جائیں اس کے جگر کے اندر. جس میں چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں اس سے بھی آپ کے بس سمجھیے مجھے پیار ہو گیا اس شخص سے، یا اللہ نے مجھے اس شخص سے پیار کرا دیا میرا، یا میرا محبوب بن گیا، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس کی زلفوں کی تعریف ہوگی، اس کی ناک کی تعریف ہوگی، اس کی جسم کی تعریف میں اپنے محبوب کی کروں گا. ماشاء تو بتائیے بات. اللہ ہم سب کسی انسان سے اللہ کے لیے ایسی محبت کسی سے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. چلیں جی.
دروشی پڑھیں.